قبلہ تشریف فرمائیں، اہل علم حضرات تشریف فرمائیں۔ امام ششم کے دور میں امام گزر رہے تھے بازار سے، ایک شخص اونٹے منہ بازار میں گرا ہوا تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے امام کو تانا دیا، یہ آپ کا شیعہ ہے، یہ آپ کا محب ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کہاں لیٹا، اسے اپنی خبر ہی نہیں ہے۔ امام وہیں پہ رکے، اس کی جانب امام متوجہ ہو گیا۔ امام نے کہا ہم اپنے شیعوں کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نہیں میں شاید ہم وسیلہ ہیں ان کی معافی کا۔ وہ شخص وہیں پر رکیا، اس نے امام سے ایک مکالمہ کیا، اس نے کہا اگر آپ وسیلہ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی بخشا جائے گا؟ امام نے کہا پانی کا گلاس لے کے فوراً پانی کا پیالہ لائے گا۔ امام نے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، آنکھوں کا کھلنا تھا، نہ سمجھیے گا کسی نشے میں نہیں گرا ہوا تھا، کسی حرام کام کی وجہ سے نہیں گرا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے جو ہی امام کو قریب دیکھا جلدی سے اٹھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام۔ امام نے مسکرا کے کہا بے ہوشی میں بھی جانتا ہے کہ میں اللہ۔ ہماری شرمندگی کا باعث تھا، ہم شجرہ طیبہ ہیں، تم درخت کے پتے ہو، ہمیشہ درخت کی پہچان پتے سے ہوتی ہے۔ پتا بتاتا ہے کہ درخت کس چیز کا ہے۔ مجھے بتائے بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے جڑ دے کے بتایا کہ کوئی ٹہنی نہیں دیکھتا، پتا بتا دیتا ہے درخت کس چیز کا۔ امام نے فرمایا شیعو تم ہمارے پتے ہو، تم بتاؤ گے کہ امام کیسا تھا، تم بتاؤ گے تمہارا امام کیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ والے سارے پار چلے گئے، فرعون والے سارے ڈوب گئے، اس لیے کہ ان کا امام اچھا تھا، انہوں نے امام کا چناؤ بہتر کیا تھا۔ ایک ایک نبی کی مثال دوں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ جناب نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے سارے پار چلے گئے تھے، نجات کی کشتی میں آ گئے تھے، اور ایک نبی کا بیٹا تھا اور ایک اس کی بیوی تھی، چھوڑ گئے وہ نبی کو، بچ گئے تھے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ طوفان نے لے لیا انہیں، عذاب کے پانی میں آ گئے، بلکہ یہاں تک کتابیں لکھتی ہیں جو سیرت کی کتابیں، جناب نوح کے دور میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کا نام سالبیہ تھا۔ جب جناب نوح نے اعلان کیا تھا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں تو یہ روز دروازے پہ آتی تھی پوچھنے کے لیے کہ کب بننی ہے آپ کی کشتی۔ غریب عورت تھی، ایک بکری، ایک گٹری، ایک جھونپڑی، اس کا کل سرمایہ تھا۔ نوح نے کہا تم مطمئن ہو کے گھر چلے جا، جب کشتی بن جائے گی میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ انتظار جو کرتی تھی، انتظار کر رہی تھی نجات کی کشتی کا۔ اس لیے میرے بار میں نے کمال دین واتمام میں امام شیخ صدوق نے لکھا کہ میرا بارہواں فرماتا ہے کہ میرے شیعوں میرا انتظار کرتے کرتے اگر مر بھی گئے افسوس کے ساتھ نہ مرنا، تمہارے مرنے کے بعد میں ظہور کیا، میں تمہاری قبر پہ تمہیں لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ظہور میں، انتظار میں، ظہور کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے وہ سالبیہ روزانہ دروازے پہ آتی۔ جناب نوح نے کہا جب کشتی بنی میں تجھے لینے کے لیے، مطمئن ہو کے چلی گئی۔ کتابیں لکھتی ہیں، تفاصیل لکھتی ہیں، جب عذاب کا پانی آیا جناب نوح کشتی لے کے پوری کائنات میں، پوری زمین پہ پانی ہی پانی۔ جب جناب نوح کی کشتی رکی، نوح نے اونچائی پہ جا کے دیکھا طوفان کا پانی، دور خشکی کا جزیرہ، جہاں عذاب کا پانی جا نہیں رہا، وہاں سے طواف کر کے گزر جاتا۔ جناب انہوں نے سوچا یہاں کسی نبی کی قبر یا کسی نبی کا گھر، جو عذاب کا پانی یہاں نہیں جاتا۔
جب جناب نوح کشتی لے کے اس جزیرے کے قریب گئے، جناب نوح کا پہلا قدم جزیرے پہ ہے، ماتمی سال اٹھانا، نوح کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہی بی بی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ جناب نوح کو دروازے پہ دیکھا، جلدی سے ہاتھ دھوئے، اپنی گٹری اٹھائی، بکری کھول کے کہنے لگی بن گئی آپ کی کشتی۔ تفاسیر کہتے جناب نوح مسکرا کے کہتے ہیں بی بی پانی تو آگے چلا بھی گیا، عذاب تو تھمنے کے قریب آ گیا۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، نہ میں نے پانی آتے دیکھا نہ میں نے پانی جاتے دیکھا، کہ کائنات میں کہاں عذاب آیا تھا، کہ زمین پہ کہیں عذاب آیا تھا؟ جناب نوح نے معاذ اللہ، میرے اللہ اس کے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ دھیمے لہجے میں بات کر، کافرہ تھے یہ تیری مومنہ تھی۔ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا صاحب عصمت ہونا ضروری ہے، رہبر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خلافت والوں کے گھر لڑائی ہوئی ہے، امامت کے ہاں جھگڑا نہیں ہوا۔ اگر کوئی سنی میرا دوست بیٹھا ہے تو خلافت میں، ہر خلافت میں طریقہ بدلا، کبھی اجماع، کبھی شورا، کبھی نامزد۔ امامت کے ہاں قانون نہیں بدلا۔ کسی امام کے 18 میں بیٹھے تھے، امام کے جانے کے بعد تلواریں نہیں نکلی، انہیں خبر تھی کہ امام ہم نے نہیں بنانا، جو امام ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ جب جناب رسالت مآب کے، مجھے ضمن یہاں پہ یہ واقعہ یاد آ گیا، جناب عباس ابن عبد المطلب، یہ رسول اور مولا علی کے حقیقی چچا تھے۔ جناب رسالت مآب کی رحلت کے بعد جناب رسالت مآب کے گھر آئے، جناب مولا علی کے گھر آئے اور آگے کہنے لگے کہ اے علی تبرکات رسول آپ کے پاس ہے، جبکہ خاندان میں بزرگ میں ہوں، یہ تبرکات میرے پاس ہونے چاہیے۔ بزرگ کے ہوتے ہوئے آپ ان تبرکات کے وارث نہیں بن سکتے۔ وہ رسالت مآب کا امامہ، رسالت مآب کی ابا، رسالت مآب کا اصحاب، یہ ساری چیزیں میرے حوالے کی ہیں۔ مولا مسکرائے، فرمایا آپ کا چچا عباس بیٹھے، مولا حجرے میں گئے، باہر آئے، تبرکات ساتھ، جناب عباس کے کاندھے پہ رسول کی ابا ڈالی، سر پہ رسول کا امامہ رکھا، عصا ہاتھ میں دے کر چچا عباس اٹھ گئے۔ لکھا ہے کہ جناب عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اٹھنا تو درکنار، ہلا نہ جا سکتا۔ جناب عباس نے کہا اے علی مجھ سے حرکت کیوں نہیں ہو رہی، مجھ سے ہلا کیوں نہیں جا رہا؟ یا اتنے میں مولا امین مسکرا کے فرمایا حسن بیٹا میرے قریب آ، بچپن کے حسن کے قریب لائے اور رسالت مآب کا امامہ حسن کے سر پہ رکھا، رسالت مآب کی ابا حسن کے دوست پہ ڈالی، ایسا ہاتھ دے گا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا، فرمایا حسین میرے قریب آ، حسین کو قریب لایا، وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کے دوست پہ ڈالی، وہی عصا حسین کے ہاتھ میں دے گا، حسین ذرا عام چل کے دکھائیے، حسین نے صحن رسالت میں چلنا شروع کیا، مولا نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے دوست پہ ڈالی، وہی عصا اپنے ہاتھ میں لے کے، جب مولا علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس اٹھے، دہلیز علی کے دروازے پہ آئے، فرمایا چچا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا حیرت اس بات کی نہیں ہے کہ وزن تو نے کیسے اٹھا لیا، حیرت اس بات کی ہے کہ جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، جیسے امامہ تیرے سر پہ تھا ویسے ہی حسن کے سر پہ تھا، ویسے ہی حسین کے سر پہ تھا۔ مولا نے قریب لگا چچا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا۔ امامت کو منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، امامت چیزوں کے ساتھ معتبر نہیں ہوتی۔ حکومت سہارا لے سکتی ہے، کسی باعزت کی جگہ پہ بیٹھ کے صاحب عزت نہیں بنا جا سکتا۔ مجلس ختم ہو جائے اور یہاں پہ آ کے کوئی بچہ ممبر پہ بیٹھ جائے اور وہ میری نقلیں اتارنی شروع کرے تو وہ خطیب تو نہیں بن گئے؟ جیسا اور امامت کے ہاں یہ نہیں کہ کوئی ممبر یا کوئی ایسی نسبت والی چیز ملی اور وہ معتبر ہو گیا۔
مولا کے ہاتھ میں جو ذوالفقار تھی نا، اس خاندان کے، اس گھر کے تبرکات پہ پوری مجلسیں پڑھی جا سکتی. میں نے پاکستان میں پورا عشرہ پڑھا ہے خاندان رسالت کے جانوروں پہ، کہ اس گھر کے جانوروں کے فضائل کیا ہیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے، جبکہ خود ہی لکھتے ہیں کہ رسالت مآب جب آئے تھے مکہ سے مدینہ تو سب نے کہا تھا ہمارے مہمان بنے. رسالت مآب نے کہا جہاں کہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی. اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا؟ چلے وہ تو پھر بھی سانس لیتی تھی نا. آپ پریشان نہ ہو، ذرا تھوڑی سے چہرے پہ تسکین کے ساتھ گفتگو سنیے گا. وہ تو صرف سانس لیتی تھی نا. مولا علی کے ہاتھ میں اتنا سا لوہے کا ٹکڑا ہے، زمانہ تلوار کہتا ہے، علی ذوالفقار کہتا ہے. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے، میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، کئی جنگوں پہ مولا علی ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کے نہیں لڑتے تھے. مولا ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے. ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی جاتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی تھی، 4تھی چھوڑ دیتی تھی. مولا کے نوکر نے ہار مان کا، مولا جب یہ ذوالفقار نیام سے نکلتی ہے، مولا یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، نسلیں دیکھ کے چلتی. شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیل بھی لڑتا ہے. یہ حکومتی عہدوں کی وجہ سے یا دنیا کے دیے ہوئے منصب کی وجہ سے معتبر نہیں بنے. امام قید میں بھی ہو تو امام حجت، اگر بغداد کی قید میں بھی ہو تو وہ حجت ہے. امام گھر کے حجرے میں گوشہ نشین بھی ہو جائے تو امام. امام نیزے کی نوک پہ بھی ہو تو امام. امامت کے لیے عہدے ضروری نہیں، کیونکہ امامت وہ عہدہ ہے جو خدا چنے ہوئے لوگوں کو دے. اللہ صاحب خانہ کی معرفت میں اضافہ کرنا. 2 عیدیں ہیں اسلام میں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کا. ایک عید پہ سیدہ زینب کی عید ہوگی، اگلی عید پہ علی کی دوسری بیٹی ہوگی. مسلمانوں نے موسم نہیں دیکھا سادات کو لوٹنے کا، بے موسم لوٹا ہے سادات. غیرت پروردگار، کل مسلمان حج پڑھنے کے لیے مکہ میں اتر رہے تھے اور حسین مکہ چھوڑ رہے. آسانی سے چھوڑا. جماعت بھی جوان بیٹھے ہو، ماتم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. مدینہ سے زیادہ مشکل سے حسین نے مکہ چھوڑا. مدینہ آباد تھا. اٹھائیے گا کتب اور دیکھیے گا مولا حسین نے مکہ چھوڑا. جب تک خانہ خدا نظر آتا تھا حسین نے چہرہ بیت اللہ. حدود مکہ سے باہر نکلتے ہوئے حسین نے اپنے گھوڑے کو پھر واپس کیا. واپس کر کے کتابیں لکھتی ہیں کہ علامہ حائری نے لکھا کہ مولا حسین نے جب اپنے گھوڑے سے اترے، حسین ایسے بیت اللہ کی طرف گئے جیسے بچہ ماں کی طرف جاتا. یوں حسین نے اپنے ہاتھ ملائے ہوئے تھے. غلاف کعبہ پہ جا کے حسین نے ہاتھ رکھے گا، کعبہ تیری عزت بچانے کے لیے جا. اب کوئی خبر نہیں حسین کعبے سے چمٹ گیا یا کعبہ حسین چل گیا. مشکل سے ودا ہوا حسین مکہ سے.
سفیر پہنچ گیا تھا حسین کا کوفے میں. آج بھی دنیا کا دستور ہے کسی بھی ملک میں کسی کا سفیر نہیں مارا جاتا. کربلا کی ابتدا ظلم سے ہوئی, انہوں نے حسین کا سفیر مارا. نماز پڑھائی جامع مسجد میں, بیعت لینے کے لیے آیا تھا عقیل کا بیٹا. ظہرین کی نماز مسجد بھری, مغربین کی نماز مسجد آدھی. عشاء کے آخری سجدے سے مسلم نے سر اٹھا کے مڑ کے دیکھا, اکیلا مسلم, 2 بچے. کوفے کی گلیوں میں رات کو 2 بیٹوں کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں ایک مسافر رو کے کہہ رہا تھا, میرا اللہ کوئی پردیس میں غریب نہ ہو. کتنا دروازے بند ہو رہے تھے. یہ کتابیں لکھتی ہیں کہ ایک گھر میں مسلم گئے, فرمایا یہ میرے بیٹے سنبھال سکتے ہیں. ابن زیاد نے گورنر آ گیا ہے, کوفہ میں کوئی کسی کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. اگلا جو جملہ کتاب میں لکھا ہے ساری رات شیعوں کے رونے کے لیے کافی ہے. جناب مسلم نے کہا میرا اس پردیس میں کوئی دوسرا گھر نہیں, چل میں تجھے اتنی درخواست کرتا ہوں, تو رکھ نہیں سکتا اتنی دیر ان کو ہاتھ میں پکڑ جتنی دیر میں گلی کا موڑ نہ مڑا. جب میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں پھر چھوڑ دیں. یہ جانے اور بقیہ والی زہرا جانے. کوفے میں ایک دیوار کی ٹیک لی مسلم نے, جامع مسلم نے دیوار کی ٹیک لی. میں صرف شہزادوں کا ودا پڑھوں گا, پھر اس کے بعد غریب کوفہ کی شہادت کو 2 جملے سنیں, کیونکہ یہ رات صرف ایک پرسے کی رات ہو رہی ہے. اس میں تو علی کی ساری بیٹیاں پرسہ لینے کے لیے, اس میں اکیلی سیدہ زینب تو نہیں آئی, اس میں تو وہ بی بی بھی آئی ہے جو ہمارے ملک لاہور میں مدفن, وہ بی بی بھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. لہذا ایک جملہ شہزادوں کی غربت کا کہوں گا. جناب مسلم نے دونوں بیٹوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھے, دعا کی ہاں میرے اللہ ان پہ نیند طاری کرنا. صدا سے معافی مانگنے کے لیے میں جملہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں, مسلم نے بیٹے ایسے ہی سلائے جیسے حسین نے 10 محرم کو سکینہ کو سلایا. میرے اللہ میرے بیٹوں کو نیند طاری کر. سو گئے بچے, صاحب اولاد بیٹھو, میرا مولا تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے, میرا مولا تمہاری بیٹیوں کی نصیب نیک ہو. جب سو گئے نا شہزادے, اب اس جملے کا تعلق سننے سے زیادہ دیکھنے کا, کہ میں جب سو گئے نا شہزادے, کتنا مشکل تھا سفیر حسین کے لیے. جب دونوں شہزادے سو گئے, جناب مسلم نے دیکھا شہزادوں پہ نیند طاری ہو گئی. بسم اللہ پڑھ کے سر اٹھایا, کوفے کی ریت میں سر رکھا, چھوٹے لال کا سر اٹھایا, کوفے کی ریت پہ رکھا, اپنے دور سے ابا اتاری, دونوں شہزادوں کے اوپر اپنی ابا دی. ابا دے کے مسلم چلنے لگے. کتابیں لکھتی چلتا بھی جا رہا ہے, بیٹوں کو دیکھتا بھی جا رہا ہے, چلتا بھی جا رہا ہے, بیٹوں کو دیکھتا بھی جا رہا ہے. آخر جب گلی کا موڑ آیا, مسلم دوڑ کے واپس آئے, بڑے شہزادے کو نہیں چھوٹے کو اٹھا کے اس کا منہ پہ اپنا منہ رکھا, رو کے کہنے لگا باپ مجبور ہو گیا ہے, اگر آپ پورے بابے کو معاف کر دینا پردیس میں تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں. اتنا جملہ کہہ کے مسلم جانے لگے. جب چھوٹا شہزادہ تڑپ کے اٹھا, رو کے لگا بابا بے شک چھوڑ کے جا, ابھی خواہ
گواہ بن کے تمہارے ساتھ ہوں۔ کوفے کی گلیوں میں کربلا کا سفیر ایک دروازے کے باہر آ کے جناب مسلم نے سب ضعیفہ عورت نے مکان کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا من انت، کون ہے تو؟ جناب مسلم نے کہا تھا غریب مسافر مسافر تو نہیں جانتا کہ کوفے کی حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، یہ وہ ٹائم ہے لوگوں کے دروازے میں بیٹھنے کا، جا اپنے گھر جا۔ جناب مسلم کی آواز آئی جس کا گھر کوئی نہ ہو۔ بند دروازہ پھر کھل گیا۔ ضعیفہ دے کے کہتے ہیں جا کے مسجد میں پناہ لے۔ مسلم نے کہا وہاں رہنے کوئی نہیں دیتا، کہنے کہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا، لیکن میرا دروازہ چھوڑ دے۔ جب کہنا میرا دروازہ چھوڑ دے، جناب مسلم ہتھیلیاں زمین پہ لگا کے اٹھے۔ اٹھتے ہوئے مسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا، مدینے والا رسول تیری اولاد کی قسمت۔ اتنا جملہ کہنا تو یہ عورت چیخ مار کے دروازے کے باہر لوگ کہا کہ رک ابھی کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا میں نے مدینے والے رسول کا نام لیا ہے۔ کہا کہ میں بھی اس کا کلمہ پڑھتی ہوں، مجھے بتا کہیں تو مسلم تو نہیں ہے؟ ہاں جس کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ مسلم ہے، مالا معاف کر دیں۔ قیامت والے دن جناب سیدہ سے میری شکایت نہ کرنا، جلدی آگے میرے گھر میں کنیز کا گھر حاضر ہے، اپنے گھر میں لے کے بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، دینے کے لیے بستر نہیں مل رہا، دے کر ہی کہاں بٹھاؤں، جنت کا مالک ہمارے گھر آ گیا، فرزند رسول، فرزند حکیم، اولاد رسول میرے گھر، کہاں میری قسمت؟ مہمان رہے جناب مسلم، میں جلدی ختم کروں، دروازے پہ فوجوں کا شور آیا۔ جناب مسلم نے تلوار کو تیز کرنا شروع کیا، سامنے آ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی نا عقیل کا بیٹا دروازے کے باہر نہ جانا، مارنے والا زیادہ ہے تو اکیلا ہے، فوج کے لوگ زیادہ ہیں تو اکیلا ہے۔ جناب مسلم نے کہا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تو نے اولاد رسول کا احترام کیا ہے، تو نے حجت کا احترام کیا ہے، تو نے امام کے سفیر کا احترام کیا ہے، تو نے امام کا احترام کیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے باہر جانے دے۔ کہنے لگے نہیں مولا میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی، اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، ساری رات رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ جناب مسلم نے کہا مجھے گلی میں جانے دے، اس نے کہا حالات خراب ہے۔ جناب مسلم نے کہا میری مجبوری ہے، اس نے کہا تیری مجبوری کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا میری رگوں میں ہاشمی خون ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی پردہ دار کے گھر کوئی غیر آ جائے، کسی پردہ دار کے گھر کوئی فوجی آ جائے، وہ قید کرنے کے لیے مجھے آئیں گے، تو غیرت مند مومنہ ہے۔ آؤ جناب مسلم سے پوچھو مولا مومنہ کی اتنی پرواہ تھی کہ اس کے گھر میں فوج نہ آ جائے، شام غریبہ تیری بہنوں کے خیموں میں حسین کے قاتل نیزے لے دروازے میں مسلم کوفے کی گلیوں میں ایسے جنگ کر رہا، لوگوں کو کبھی جعفر طیار یاد آتا، کبھی حیدر کرار یاد آتا، کوفے کی گلیاں خیبر کا منظر پیش کر رہی تھی، بار بار فوج سپاہی اضافہ مانگا جا رہا تھا۔ اس وقت ایک مسلم کو لینے کے لیے جب آباد میں کتاب ہوتا، انہوں نے کہا یہ ہاشمی خون ہے، انہوں نے کہا پھر ہاشمی تلوار سے نہیں مارے جاتے، دھوکے سے مارے جاتے۔ دیکھنے کی حد تک جملے کا تعلق ہے، مسلم فوجوں کا دفاع کر رہے تھے، کمینوں نے پیچھے گڑھا کھودنا شروع کیا، آگے سے فوج کا حملہ پڑا، مسلم کو پیچھے لے جا کے گڑھے میں گرایا گیا۔ جب جناب مسلم گڑھے میں گر گیا، غلط پڑھو نبی کی بیٹی کا مجرم بنو، کتابیں کہتی ہیں جناب مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا، پھر کمینوں نے تلواروں سے حملہ نہیں کیا، جس کے ہاتھ پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ تیر تھا اس نے تیر مارا، گڑھے میں مسلم تلوار نکال کے کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرے شاگرد ہوتا۔ ادھر جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں آئی، ادھر ایک منزل میں جا کے حسین نے کافر روک دیا۔ بس اس جملے کے لیے میں نے محنت کی تھی، یہیں پہ گفتگو ختم ہو جائے گی جناب مسلم۔ ادھر مسلم قیدی ہوئے، ادھر حسین ایک مقام پہ آ کے قافلے کو روکا، قافلے کو روک کے حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، کافی دیر
سیدہ زینب نے کہا حسین واپس نہیں آیا. رو کہتی عباس جی آقا زادی, عباس تجھے میں نے سارے سفر میں کہا تھا حسین کو تنہا نہ چھوڑا تھا, زمانہ میرے حسین کا دشمن ہے, مجھے ابھی دروازے پہ لگی آگ نہیں بھولی, مجھے ابھی بابے کا سر نہیں بھولا, کافی دیر ہوگی میرا حسین تنہا کہیں چلا گیا ہے. جناب عباس نے حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نشانوں پہ اپنے گھوڑے کو چلایا, دور دیکھا ریت کے ٹیلے کے پیچھے بیٹھے مولا حسین سر سے امامہ اتار کر جناب عباس کو آتے دیکھا, مولا نے جلدی سے امامہ اپنے سر پہ رکھا, مولا حسین نے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیے, ادھر حسین آنسو صاف کر رہے تھے کہ جناب عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے, رو کے کہنے لگے آنسو چھپانا سچ بتا رلایا کسی. مولا آپ روئے کیوں ہے؟ جناب حسین نے کہا نہیں عباس چلے قافلہ لے کے چلے. مولا مجھے بتاؤ کیوں روئے ہیں؟ ماتمیوں عباس پوچھتے رہے, حسین ٹالتے رہے, عباس پوچھتے رہے, حسین ٹالتے رہے. یا مولا حسین نے آگے کہا اچھا. جناب عباس نے کہا مولا آپ نہیں بتاتے, صرف اتنا بتائیں آپ کی ماں نے میری دعا کیوں مانگی تھی؟ اس لیے مانگی تھی نا میں تیرے گھر کا نگران بنوں گا, مولا میں تیری فوج کا علمدار ہوں, مولا مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ مولا حسین نے کہا عباس بات چھپانے کی نہیں, میرا لال میں تمہیں اس لیے نہیں بتاتا, میں ہوں بابے کے صبر کا وارث, تو ہے میرے بابے کے جلال کا وارث. عباس تو حوصلہ کرے گا؟ اتنا جملہ کہنا تھا, عباس تو حوصلہ کرے گا؟ مولا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے غازی رو کہنے لگا مولا مجھے اتنا بتا میں نے صبر کرنے کی ضرورت. 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی, میں منتیں کر کے کہتا رہا کہ قاتل موجود ہے مجھے میری تلوار دے, تو نے کہا عباس حوصلہ. مولا میں چپ کر گیا, مولا 28 سفر کو جنازے پہ تیر لگتے رہے, میں رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دو, تو نے کہا عباس حوصلہ. مولا میں چپ کر گیا, مولا دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا, میں تلوار نکال کے کہتا رہا انگلی کا اشارہ کر, تیرے سر کا نام کس نے لیا؟ تو نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, عباس حوصلہ. مولا میں چپ کر گیا, مولا تو نے 40 دروازوں کو تالے لگائے, میں رو کے کہتا رہا علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہا, ایک تلوار مجھے دے دے, ایک اپنے اکبر کو دے, ایک محمد بن حنفیہ کو دے, ایک مسلم کو دے, تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا ہے. اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ اپنا علم نہ لگا کے آؤ, مجھے علی کا لال نہ کہنا. تو نے کہا عباس حوصلہ. مولا میں چپ نہیں کر گیا, مولا مجھے اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے, حوصلہ کرنا کتنا ہے؟ حسین وہ کہتے عباس پھر سامن ہے جناب سیدہ, عباس حوصلہ.